بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رضوان علی دانش کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس اور دیگر ویورز کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اسکول سسٹم کے اس فیس بک پیج اور اپنے یوٹیوب چینل پیج رضوان علی دانش کلاسز پر ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشائی طرز پیپر کمپوز کرنے کا آسان ترین طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس پیج کو لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے رضوان علی دانش کلاسز، آپ نے اس کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انٹر کلاسز اور میٹرک کلاسز جو ہوتی ہیں، ان میں تقریباً تمام پیپرز جو ہیں، ہر سبجیکٹ کا جو پرچہ ہے، جو پیپر ہے، جب وہ کمپوز کیا جاتا ہے تو وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے جو انشائی طرز کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ اول کہلاتا ہے، جو مختصر سوالات و جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حصہ دوم جو ہوتا ہے، حصہ دوم میں تفصیلی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں پورشن جو ہیں یہ الگ الگ کمپوز کیے جاتے ہیں۔ پیپر ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے دو پورشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو آسان طریقے سے کس طرح کمپوز کرنا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب میں نے آبجیکٹیو ٹائپ یعنی مروزی طرز کا پیپر آپ کو بنانا سکھایا تھا، تو اس میں اسی طرح پہلے آپ نے اپنے اسکول کا نام لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے۔ مثلا میرے اسکول کا نام یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اسکول سسٹم میڈ کھاریاں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں انڈر بریکٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹ آپ کون سا یہ اینول لے رہے ہیں، پہلا جائزہ ٹیسٹ ہے، دوسرا تیسرا، یعنی جس ٹرم کے آپ پیپرز لے رہے ہیں اس حساب سے آپ اپنا لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں اگزامپل کے طور پہ چونکہ لکھ رہا ہوں، پہلا جائزہ ٹیسٹ سیشن انگلش کرنی ہے 2021 اور 22، پھر میں نے بریکٹ کو کلوز کر دیا۔ اب ایک ہی دفعہ پہلے لکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی کس کلاس کا آپ نے پیپر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس لکھی جی، مثلا میں لکھتا ہوں 9th کلاس یعنی نام، پھر میں نے ٹیب دے لیے، 3 ٹیب دے لیں، 4 دے لیں، جس طرح آپ جگہ کی مناسبت سے مناسب سمجھتے اس طرح کر لیں۔ اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کا مضمون تو مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان، اور مطالعہ پاکستان کے آگے ہی آپ انڈر بریکٹ کر لیں کہ یہ پیپر جو ہے یہ آپ کا انشائی طرز کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر آپ نے ٹیب دے دیے، ٹیب دینے کے بعد یہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ کل نمبر کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کل نمبر جی مثلا یہ 40 ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹیب دیا، اور یہاں پر میں وقت بتاتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کتنا آپ نے دینا ہے۔ وقت جو ہے وہ ہم مثلا اس کو دے دیتے ہیں جی 1 گھنٹہ اور 45 منٹ۔ اب دیکھیں جی، اب آپ کے پاس اس کی مین ہیڈنگ بن گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ پہلا پورشن آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لکھیں گے انشائی طرز، انڈر بریکٹ کر لیں آپ، انشائی طرز حصہ اول۔ ٹھیک ہے جی، تو انشائی طرز حصہ اول، اب یہ ساری سیٹنگ بن گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اوپر والا جو ہے آپ نے مین ہیڈنگ جو اسکول کا نام دیا ہے، اس کو آپ سلیکٹ کریں، بولڈ کریں، جس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیں، 14 کر لیں، 16 کر لیں، چونکہ مین ہیڈنگ ہے تو 16 کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہ اوپر والا سارا پورشن جو ہے اس کو آپ سلیکٹ ایک ہی دفعہ کر لیں۔
ٹھیک ہے، یہ والا پورشن ہے. اس کو سلیکٹ کر کے آپ ایک ہی دفعہ جو بھی 14 دینا ہے یا 16 اس کا سائز دینا ہے، اگر یہ نیچے چلا گیا ہے تو آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں. یہ کیونکہ اس کو ٹیب زیادہ اگر لگ گئے ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بند ہے تو آپ اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی اس کو بولڈ کر دیں اور اس کو الائن سینٹر کر دیں اور اوپر والے کو بھی آپ الائن سینٹر کر دیں. اور یہ جو آپ نے نیچے لکھا ہے انشائی طرز، اس کو بھی آپ الائن سینٹر کر کے اس کا فانٹ سٹائل اگر آپ تبدیل کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. بمبئی بلیک رکھ لیں کیونکہ تھوڑی سی اس کو انفرادیت مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کر دی اور اس کو بھی آپ نے کر دیا بولڈ. ٹھیک ہے، یہ انشائی طرز حصہ وہ آپ کا ہو گیا. اب آپ نے باقاعدہ طور پہ کویسچن کو، بلکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، جس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ مونوگرام لگانا چاہتے ہیں اس کونے کے اوپر تو آپ یہاں پر مونوگرام جو ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. رائٹ کلک کریں، امپورٹ پکچر پہ جائیں اور یہاں پر یہ مونوگرام میرے اسکول کا پڑا ہوا تو میں نے مونوگرام اس کے اوپر لگا دیا. لیں جی، اب ہم باقاعدہ طور پہ کویسچن کو کمپوز کرنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ سیٹنگ پہلے میں نے اس کو لائن سینٹر کیا ہوا ہے، اب آپ اس کو اسی طرح اپنی اصل جگہ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم رائٹ سائڈ سے شروع کر لیں ہیں تو رائٹ پہ لے آئیں اس کو، اور اس کو دوبارہ سے جو ہے نا نوری نستعلی کا اپنے فونٹ رکھنا ہے. اب آپ نے کر لیا جی سوال نمبر 1 سٹارٹ کر لیا. یہاں پر آپ لکھتے ہیں جی سوال نمبر 1. سوال نمبر 1. ٹھیک ہے جی، اب سوال نمبر 1 لکھیں. یہاں پر آپ اس کو دیتے ہیں جی کوئی سے 6، یعنی آپ اس کو ڈیجٹ میں بھی لکھ لیں 6. کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے باقاعدہ طور پہ سوال لکھنا شروع کر دیں. اب ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پیج کو بچانا ہے یا آپ کے پاس کویسچن زیادہ ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اب وہ طریقہ پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہاں پر کویسچن نمبر 1 لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کویسچن نمبر 1 لکھا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھتا ہوں مثلاً اس نے لکھا 1857 کی 1758 کی جنگ آزادی کے بعد کیسا رویہ تھا. اچھا دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جگہ بچانی ہے، یہاں پر یہ آپ ٹیب دے کے 2 ٹیب دے کے اب کویسچن نمبر 2 آپ یہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کویسچن نمبر 2 ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا مثلا دوسرا سوال ہے عقیدہ رسالت پر چند جملے لکھیں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں، اب اسی طرح آپ ہر لائن میں 2 کویسچن آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر لائن میں آپ 2 کویسچن آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو بالکل پروفیشنل لیول کے اوپر آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے، کمپوز کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر لائن کے اوپر الگ الگ کویسچن دیں. اگر آپ اس طرح بھی بنائیں گے تو پھر بھی ایک خوبصورت کمپوزنگ آپ کی ہوگی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو پروفیشنلزم کے حساب سے بنانا ہے جس کو بالکل وہ پروفیشنل لک دے، تو پھر اس کے لیے آپ اس کو الگ الگ بنا سکتے ہیں. مثلا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب میں نے پہلا کویسچن یہ کر لیا. اب میں یہاں سے انٹر کر کے نیچے آ جاتا ہوں، پھر یہاں پر دوسرا کویسچن جو میں کر سکتا ہوں. اب یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں، چونکہ ان پہ جو ہے یہ لمیٹڈ سا پروگرام ہے جس میں صرف زیادہ تر اردو انوائرمنٹ ہی آپ کو دی گئی ہے اور اس میں جو ٹولز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں.
لیکن اردو کے حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کو ہر چیز اردو کے متعلقہ ہر ٹول آپ کو ملتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز مثال کے طور پر رومن اس میں مس ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رومن گنتی یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو طریقہ کار یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کیا کریں، آپ پھر جو الفابیٹس ہیں نا ان کو آپ یوز کر لیں، جو انگلش کے الفابیٹس ہیں ان کو یوز کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 لکھنا ہے رومن میں، آپ اس کو انڈر بریکٹ یہ آپ نے انڈر بریکٹ کر کے یہاں پر آپ نے آئی لکھ دیا، انگلش کر کے آپ نے آئی لکھ دیا، یہ نمبر 1 بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ اسی طرح انٹر کر کے نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کار آپ پہلے یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو سب کو پہلے نمبرنگ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جی کویسچن نمبر 1 کے جو تقریباً 9 کویسچن دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو 9 کویسچن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ نے پہلے ہی اس کی سیٹنگ بنا کے رکھ لیں۔ اب یہاں سے پہلے انگلش کریں، انگلش کرنے کے بعد یہ بریکٹ کے اندر آپ نے لکھ لیا جی آئی لکھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے پھر انٹر کر کے نیچے آ جائیں، پھر آپ یہاں پر ڈبل آئی لکھ لیں گے 2 کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر آپ ٹرپل آئی لکھ لیں گے، پھر آپ ادھر آ جائیں گے، پھر فور، اور وی کے لیے آپ 5 کے لیے وی کو یوز کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جی 6 کے لیے ہو جائے گا وی آئی، پھر آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس طرح کی پرابلم ہو جائے جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، کرسر اس کا یہاں پر بلنک کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اینڈ پہ لے کے آپ کی کی بورڈ کے اوپر ایک اینڈ کا بٹن بنا ہوگا جس کے اوپر اینڈ لکھا ہوگا، وہ اینڈ والے بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے اور اب آپ انٹر کر کے نیچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اس کو دے دینا نمبر 7 وی پریس کر کے 2 ٹائم آپ نے آئی کو پریس کرنا ہے، پھر اس کے بعد اینڈ کلک کریں، پھر نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب 7 ہو گئے، پھر آپ نے اگر دینا ہے نمبر 8 دیں تو وی اور ٹرپل آئی آپ نے پریس کرنا ہے، پھر کی بورڈ سے اینڈ کا بٹن پریس کر کے آپ نے انٹر کر کے پھر نیچے آ جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 9، تو آئی ایکس کے لیے آپ آئی اور ایکس اگر پریس کریں گے تو یہ 9 آپ کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اور کرتے ہیں، دیکھیں یہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی کہ اس میں وہ 9 کویسچن پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا، انگلش سے پہلے میرے پاس اب میں اردو لے کے آؤں گا، تو اب میں یہاں سے اردو کو شروع کروں گا۔ اب اور کریے گا، میں دے دیتا ہوں اس کو 2 دفعہ اسپیس پریس کرتا ہوں۔ اب میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، عقیدہ رسالت پر چند جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر میں ایرو کی مدد سے، جو ڈاؤن ایرو کی ہے میں اس کی مدد سے نیچے آ جاتا ہوں، یا میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پر اگلی لائن پہ کلک کر کے میں ڈبل اسپیس دے دیتا ہوں اس کو، یعنی 2 دفعہ اسپیس کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ اس کا فاصلہ جو یہاں سے فاصلہ ہے وہ ایک جیسا ہو جائے۔ اب میں نے یہاں پر لکھنا شروع کر دیا، کویسچن نمبر 3 لکھتا ہوں، سلطنت دور میں ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح پھر ایرو کی مدد سے میں نیچے آ گیا اور 2 دفعہ میں نے پریس کر لیا اسپیس کی کو۔ اب نمبر 4 پوائنٹ میں لکھنے جا رہا ہوں، چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریہ کیا فرمایا۔ ہاں جی، یہاں پر آپ کیا
क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी इसके सब क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका एक और भी पोर्शन है सवाल नंबर 2 में भी वो इसी तरह 6 सवालात पूछ रहे हैं, यानी 9 क्वेश्चन दे रहे हैं आप और कह रहे हैं कि इसमें से 6 आपने सवालात के जवाब देने। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मैं सिर्फ नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। बाकी कोई से 6 सवालात के मुख्तलिफ जवाब लिखिए, ये वही मुझे चाहिए जो मैंने सवाल नंबर 1 में दी है, ठीक है। अब मैं फिर उसी तरह क्या करूँगा, मैं तरतीब बनाऊँगा सारी जो पहले मैं बना चुका हूँ तरतीब। उसके लिए मैं ये भी तरीकाकार इख्तियार कर सकता हूँ कि मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह करके। ये मैंने सारे को माउस की मदद से या आप कीबोर्ड की मदद से जिस तरह बेहतर समझते हैं आप, आपके लिए आसानी होती है, इस तरह करके आप सारे को कर लें कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आके इसको कर दें पेस्ट, कंट्रोल V करके, पहले कंट्रोल C करके कॉपी करें, फिर कंट्रोल V करके इसको आप पेस्ट कर दें। अब आपने क्या करना है, उसी तरह पहले इस सारे को ब्लैंक कर लें, यहाँ तक इसको भी मिटा लिया, ठीक है। पहले सारे को रिमूव कर लें ताकि आप फिर दोबारा लिखें तो किसी किस्म की गलती ना हो या पिछला क्वेश्चन इसमें कोई रह ना जाए। इसको भी आपने डिलीट कर लिया। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा रोमन गिनती जो है वो नहीं लिखना पड़ेगी, वो दोबारा आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो आप इस सारे को रिमूव कर लेंगे। अब फिर इसको रिमूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस लिखे थे, अब मैं इस तरह इसके भी लिखना शुरू कर दूँगा। मसलन मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, लीजिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपने जो शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, यानी इस पेपर का जो हिस्सा 2 है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है, 2 दफ़ा एंटर कर लें ताकि एंटर करके नीचे आ जाएं। अब आपने क्या करना है, हिस्सा 2 जो है अब इसको आपने लिखना शुरू कर देना, जो कि मुकम्मल तफसीली सवालात के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके लिए आप ने नोट लिख देना ऊपर कि कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें, ठीक है जी। अब एंटर करके नीचे आ जाएं। अब आपने ऊपर वाली तरतीब के हिसाब से चलते हैं, चूँकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 पहले हम दे चुके हैं। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 देंगे। सवाल नंबर 3 दिया और यहाँ पर मसलन जी हम ये देते हैं नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें, ठीक है जी। फिर सवाल नंबर 4, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। सवाल नंबर 5, मदरजा ज़ैल पर नोट लिखें। अब यहाँ पर मदरजा ज़ैल पर नोट लिखने से मुराद ये है कि यहाँ पर आपको 2 कोई से आपको पॉइंट दे सकता है जिनके ऊपर आपने मुख्तसर सा नोट लिखना है। मतलब अलिफ ब्रैकेट के अंदर आप लिख लेते हैं अलिफ,
الف یہ کہتا ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت، اور آپ ٹیب دے کے اگر آپ نیچے بھی اس کو لکھنا چاہتے ہیں، مثلا آپ یہ اس کو انٹر کر کے نیچے لے آئیں، نیچے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جگہ کی مناسبت دیکھ لینی ہے آپ نے، جگہ کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اب بے کے لیے وہ کہتا ہے تشدد اور خواتین پر تشدد، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کویسچن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے اینڈ پہ اس کی کرنی تھوڑی سی سیٹنگ، پہلے آپ نے پیپر بنا لینا ہے، کمپلیٹ کر لینا ہے، مکمل کمپوز کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی نمبرنگ کرنی ہے کہ کون سا کویسچن کتنے نمبر کا۔ اب مثال کے طور پر آپ سوال نمبر 1 پہ آ جائیں، اب یہاں پر ٹیب لگا کے آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ یہ کویسچن جو ہے یہ ایک کویسچن کے کتنے نمبر آپ نے دینے، یعنی ایک سوال کے کتنے، کیونکہ آپ کو یہ اوپر نظر آ رہے ہوئے کہتے ہیں کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 6 سوال کرنے ہیں، دیے 9 گئے ہیں، 6 کرنے ہیں، تو اس میں آپ نے بتانا ہے، انگلش کر کے بتا دیں اس کو کہ 6 کرنے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کویسچن کتنے ہو گئے 6 اور ملٹی پلائی بائی 2 کریں گے، یعنی کہ 6 سوالات ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں، یعنی حل کرنے ہیں، ان کا جواب لکھنے ہیں، ہر ایک کے 2 نمبر ہیں تو از ایکول ٹو 12، یعنی اس طرح کر کے آپ کا سوال نمبر 1 جو ہے یہ 12 نمبروں کے اوپر مشتمل ہوگا، جس میں آپ نے 6 کویسچن کرنے ہیں۔ یہ سیٹنگ آپ نے کر دی، آپ اسی کو کاپی کر لیں یہاں سے، کیونکہ دوسرے کویسچن میں بھی آپ کو یہ کاپی کر لیا۔ کاپی کرنے کے بعد آپ سوال نمبر 2 پہ آ جائیں، جو آپ نے یہ نیچے لکھا، یہ سوال نمبر آپ نے 2 لکھا، اسی طرح اتنا ٹیپ دیں جتنا اوپر والی کی سیدھ میں آ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اس کو جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی 9 میں سے 6 کویسچن کرنے ہیں اور ہر ایک کے 2 نمبر ہوں گے تو 12 نمبر اس کے بھی بن گئے، اس طرح کر کے 12 اور 12 24 نمبر آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے جانا ہے، اب یہاں پر تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے، اسی طرح آپ اس کو کیا کر دیں، سینٹر میں کر دیں۔ سینٹر میں کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کا جو ہے اس کو بھی بمبئی بلیک، جس طرح اوپر والے کو ہم نے بمبئی بلیک دیا ہو، اس کو بمبئی بلیک دے دیں، فانٹ اس کا سٹائل چینج کر دیں۔ اب یہاں پر جو آپ نے ان کو نمبرنگ دینی ہے، اس نے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ادھر ہی دے دینا ہے کہ کتنے، وہی پیسٹ کر لیں جو اوپر پہلے میں نے کاپی کیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آپ انگلش کر کے اب یہاں پہ کرتے ہیں، مثلاً سوال کتنے آپ نے کرنے ہیں، 2 کرنے ہیں، ہر سوال کے نمبر کتنے ہیں، مثلاً 8 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 16 نمبر کا پورشن آپ کا یہ بنے گا۔ اس طرح 12 اور 12 24، 24 اور 16 یہ ملائیں گے تو آپ کا یہ پیپر 40 نمبر کا مکمل ہو جائے گا۔ پیپر کو کمپوز کرتے وقت آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کی جو نمبرنگ ہے، یعنی ان کی جو مارکس کی ڈویژن ہے، یعنی نمبر جو آپ نے ڈیوائڈ کرنے ہیں وہ بالکل اکارڈنگ ٹو پیپر سوالات کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے پر مین ہیڈنگ میں کل نمبر دے دیے ہوتے ہیں کتنے اس کے نمبر ہیں، تو اس کے بعد باقیوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو وہ پورے نمبر اس کے بننے چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے، اور اس کو بھی آپ نے کیا کر لینا ہے، بمبئی بلیک دے دینا تاکہ تھوڑا سا اس میں انفرادیت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا کویسچن پیپر بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع سے بھی بتایا کہ آپ یہاں پر ایک ہی لائن میں 2 کویسچن بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کا مکمل ایک پروفیشنل لک دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ فانٹ سائز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر 12 ہے، تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ مکمل سلیکٹ کر کے آپ ادھر سے فانٹ سٹائل جو ہے فانٹ سائز اس کا 14 کر سکتے ہیں آپ، یا 13 کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس طرح کر کے بھی میں کر سکتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے یہ انشائی طرز پیپر کمپوز کرنا سکھایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹیچر جو کسی بھی کالج یا کسی بھی اسکول کے اندر ٹیچنگ کر رہا ہے، تو اگر تھوڑا سا بھی وہ ان پیج کے متعلق نالج رکھتا ہے تو کمپوز کرنا، پیپر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔